ایک صاحب کا فون آیا, مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا, پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں, مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا. تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں, چلو نہیں ملی, مقدر میں ہوگا, دعا قبول نہیں ہوئی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول. لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے. کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے, اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سجدے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے. وہ انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں, ہر بات میں دعا, ہر بات میں دعا. قرآن کہتا ہے مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے, ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے. تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے ہیں, مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا, لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سجدے میں روتے رہے ہیں, اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے, پھر بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں. جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی, زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں, اللہ سے اولاد مانگ رہے, پوری زندگی اسی میں گزر گئی, بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے. تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا, ہر بات میں دعا. سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا. ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں, زندگی ٹینشنوں میں, بیماریوں میں, قرآن کہتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے. انی مسنی الضر, اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں. انت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا, اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں بس, ہمارا کام کیا ہے. اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے. مزہ کب ہے؟ آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ نے بلایا ہوا ہے. قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا, تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا, اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے. ایک صاحب کا فون آیا, مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا, پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں, مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا. تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں, چلو نہیں ملی, مقدر میں ہوگا, دعا قبول نہیں ہوئی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول. لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے. خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کی شادی ہو گئی, چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بچہ ہوا, ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے آگے. ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی, کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی, اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے. اور انسان تپتا ہے یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے, اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دے. حقیقت بات جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے, تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں, حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں. تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا, یہ قبول تو نہیں ہو رہی. او بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آسان تکرہو شیئن
بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو, اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی. واللہ یعلم, اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے. وانتم لا تعلمون, تم جاہل ہو, تم نہیں جانتے. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا, ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا, اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو. اور نیک والدین تھے, اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا. اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے, ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے. بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا, اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. تو ہمیں نہیں پتہ, کچھوں کے اولاد نہیں ہوتی, وہ پریشان ہے, ہو کیوں نہیں رہی, اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو, اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک, سر پہ بال اگائیں ٹھیک ہیں, نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا. بہت سے لوگوں کے مسئلہ ہے بال ہی نہیں اگ رہے, مالشیں کر کر کے, زیتون کی مالشیں, یہ آملہ کھا لیا انہوں نے, لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے, نہیں اگ رہے ہیں. ایسے لوگ, ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں. مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے؟ تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے, یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی میں صبر کرو یار, مر کے کیا ہو جائیں گے, ختم. اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ. جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں مزہ آتا ہے. سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہوا تو ایک دم ایک ایسا فیل سا ہوتا ہے. خیر یہ تو مزہ, اس پہ ایڈریس لکھ لو, کبھی گم نہیں ہو گیا آپ. تو اگر اللہ نے ٹنڈ دی ہے, بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے ہیں. ایڈریس لکھ دو اس پہ, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہوگے. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے, کیا کرو بھائی, صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا, جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں ان کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آنسو نکل رہے ہیں ماں کے, لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں, کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں, جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے, اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں. اب تو چیخنا, چلانا, واویلا کرنا, شور شرابہ, گھروں میں چیزیں اٹھا کے پھینکنا, اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ دنیا. تو صبر کرنے والے پسند ہیں. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو, اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی. ہر چیز اللہ سے مانگے. نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو, اللہ سے. اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے, مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو, لوگوں سے مت مانگو. ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے, اللہ سے. پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے نا, دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو. دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا دی, تسلی ہو گئی, آپ کا کام اب ہو جائے گا, اب آپ ٹینشن نہ لیں. لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں, بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے, اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا, اب یہ پروسیس سے گزرے گی, جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے, گاڑی آپ کے نام ہونی ہے, گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا. اب تمیز سے بیٹھ جاؤ, بار بار جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے, سر میرا کام ہو گیا, سر میرا کام ہو گیا. بھائی فائل, پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں, اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو, آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے, اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا, اب آپ تسلی سے.
تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا, فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے, تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے, میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے, اللہ کے, اب اس کی مرضی ہے, وہ کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک, اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا, لیکن اللہ آزماتا ہے. ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی. عجیب حدیث ہے. دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا, تبھی تو کہہ رہا ہے. لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہے تھے نا اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی, ساری قبول ہو رہی تھی. جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند. تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی, وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں قبول. آپ یہ ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی. کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں. اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے. اور حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا, تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے. تعلق ختم نہ کریں اللہ سے, لنک ختم نہ. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دیں. لنگڑا لولا تعلق ہو, گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو, لیکن رکھو, تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے, اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی قبر میں یہ دوستی کام آئے گی, اور جس نے دنیا میں اللہ سے نہیں لگائی, اللہ کو یاد نہیں رکھا, بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں, دوستوں کے بکھیڑوں میں, رشتہ داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا, پیسوں کے بکھیڑوں میں, تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے. قرآن کی تلاوت, ذکر, اذکار, یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے, نہ مانگنے کی عادت ڈالی, یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو, دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے. پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے, خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل. جب پریشانی ہوتی ہے ابھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. کرونا پھیلا ہوا ہے, وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو بھائی. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی, اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے.